بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بہنوں کو خوش آمدید۔ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے سالن بناتے ہوئے کون سا انگریڈینٹ ہے جو نہیں ڈالا، بہت ضروری انگریڈینٹ جس کے بغیر سالن پک ہی نہیں سکتا، اور وہ میں نے مس کر دیا ہے۔ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ گوشت کا پیکٹ فریزر سے نکالا اور ڈائریکٹ میں نے کوکر میں ڈال کے پانی میں رکھ دیا اور ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تاکہ اس کے پیسز علیحدہ ہو جائیں۔ جب تک گوشت کے پیسز علیحدہ ہوئے میں نے لہسن اور پیاز دونوں چھیل لیے ہیں۔ پیاز کے 3 4 پیسز کر کے اس طرح میں اس میں ڈال دوں گی، یہ آرام سے گل جائیں گے۔ جب تک گوشت گلے گا پیاز بھی گل جائے گا، اور لہسن بھی ایسے ہی سالم اس میں ڈال دیتی ہوں، وہ بھی گل جائے گا۔ اچھا، آپ نے ٹماٹر اور سبز مرچ کا نام نہیں لینا، کیونکہ ٹماٹر اور سبز مرچ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ ٹماٹر کا آلٹرنیٹ سرکہ ہو سکتا ہے، آپ 2 3 ٹماٹر کے بجائے 2 چمچ سرکہ ڈال دیں تو وہی ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرچ جو ہے، اگر آپ کے پاس ہری مرچ نہیں ہے تو آپ سرخ مرچ زیادہ کر لیں، یا اگر آپ کے پاس ریڈ چلی فلیکس اور بلیک پیپر دونوں بھی آپ ڈال کے ٹیسٹ انہانس کر سکتی ہیں اس کا، اگر آپ کو زیادہ اسپائسی چاہیے۔ 10 منٹ پریشر دینے کے بعد میں کوکر کو اوپن کر رہی ہوں۔ چلیں آپ سالن بنتا ہوا دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نے کیا نہیں ڈالا۔ میں شروع کرتی ہوں آج کے ٹاپک پہ بات۔ ایک ماں اپنے بچے کو اتنے چاؤ سے پالتی ہے، اتنے لاڈ سے، اور ساری عمر اس کی خدمت کر کے جب اس کو جوان کرتی ہے اور بیاہتی ہے، اتنے چاؤ سے بہو لاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ساس اور بہو دونوں ایک دوسرے سے کھچی کھچی رہتی ہیں، یہ گھر کا ماحول کشیدہ رہتا ہے، ان کے آپس میں کیوں نہیں بنتی؟ تو اس ٹاپک کے اوپر آج بات کرنے والی ہوں۔ اصل میں دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، دونوں گھر میں ملکہ ہی ہوتی ہیں اور دونوں گھر کو چلانا چاہتی ہیں۔ دونوں کا بنیادی مقصد گھر کی بھلائی، اور اگر ساس ہے تو اس کو بیٹے کی، اور اگر بہو ہے تو اس کو اپنے شوہر کی خوشی ہی عزیز ہے، لیکن دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اب ان پوائنٹس پہ بات کریں گے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کے اختلافات کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو نظریات کا فرق آ جاتا ہے۔ ساس جو ہے وہ پرانے وقت کی ہے، وہ اپنے حساب سے گھر چلانا چاہتی ہے۔ بہو نئی سوچ، نئے طریقے لاتی ہے۔ ساس جب ہر بات میں کہتی ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا، یا ہم ایسے کرتے تھے، تو یہ بات بہو کو پسند نہیں آتی۔ ساس نے بہو کے ساتھ توقعات بھی کچھ زیادہ ہی لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ساس سمجھتی ہے کہ بہو جو ہے وہ بیٹی بن کے رہے، اور اسی طرح جس طرح وہ اپنی بیٹی کو ٹریٹ کرتی تھی ایسے ہی وہ بہو کو بھی ٹریٹ کرے، لیکن بہو سمجھتی ہے کہ اسے اپنی پرائیویسی ملے۔ اب دونوں کی توقعات جب پوری نہیں ہوتی تو چنگاری لگ جاتی ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کھانے میں ذائقہ، نمک کم، مرچ، اور طریقہ کیا ہے بچوں کی تربیت میں، یا صفائی کے طریقے میں، پیسے کے خرچے میں، یہ چھوٹی چھوٹی سی روزمرہ کی باتیں یہ جمع ہو جاتی ہیں اور پہاڑ جیسی ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات دونوں انجانے میں ہی ایک دوسرے سے اپنی اہمیت منوانا چاہتی ہیں کہ کون زیادہ بہتر گھر چلا رہی ہے۔ اس بات کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ساس کو لگتا ہے کہ بیٹا ان کا ہے، اور بہو کو لگتا ہے شوہرہ بھی اس کا ہے۔ دونوں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور بیچ میں شوہر یا بیٹا پس جاتا ہے۔ اگر چند باتوں کا خیال ساس اور بہو دونوں رکھ لیں تو دونوں ذہنی سکون میں بھی رہیں گی اور گھر بھی جنت جیسا ہو جائے گا۔ ساس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ماضی سے چمٹی نہ رہے، اور ہر بات میں ہمارے زمانے میں تو، ہمارے زمانے میں تو، یہ والا پرانا، ہر بات پہ پرانا قصہ سنانا، یہ بہو کو اچھا نہیں لگتا۔ بہو نئی ہے، اسے اپنے زمانے میں جینے دو۔ اور بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، بیٹے کو اب گود کا بچہ سمجھنا چھوڑ دیں ساس۔ شادی کے بعد بھی بیٹے کی جیب چیک کریں گی، کھانا، اس کے کھانے کا خیال، کپڑے خود چیک کرنا۔ بہو کو یہ لگتا ہے کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یا پھر بہو کے سامنے موازنہ کرنا، اپنی بہو کا کسی دوسری بہو کے ساتھ، یا اپنی ہی بہوؤں میں 2 3 جو بہو ہیں ان کے ساتھ موازنہ کرنا۔ یہ موازنہ یا تقابل بہو کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ جملہ تیر کی طرف سے چبھتا ہے، فلاں کی بہو تو دیکھو کیسی ہے اور تم یہ۔ اسی طرح حد کراس نہیں کرنی چاہیے۔ ساس کو چاہیے کہ بہو کے کمرے میں بغیر دستک کے نہ گھسیں، اس کا فون چیک کرنا یا ہر فیصلے میں بولنا۔ پرائیویسی سب کو چاہیے ہوتی ہے، تو ساس کو بھی بہو کو سپیس دینی چاہیے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں خاص طور پہ ساس کو بہو کو سپیس دینا لازم ہے، اور یہی ساس بہو کے تعلق کی سب سے بڑی چابی ہے۔ جب ساس بہو کو سپیس دیتی ہے تو اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ بہو اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے، نئے گھر میں اس کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، تو وہ وقت ضرور دینا چاہیے ساس کو۔ اس سے بہو کو اس نئے گھر کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دبی ہوئی بہو جو ہے وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ اور جو ساس جو ہے وہ سپیس دیتی ہے، اس کی عزت بہو کی نظروں میں بڑھ جاتی ہے خود بخود ہی۔ بہو دل سے اس کی عزت کرتی ہے، اور امی سمجھدار ہیں والا ٹیگ لگ جاتا ہے۔ سپیس دینے سے میری مراد لا تعلقی بالکل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر بات میں، بہو کی ہر بات میں ٹانگ نہ اڑائیں کہ کھانا کیسے بنا رہی ہے،
کمرہ کس طرح اس نے سجایا ہے، یا بچہ ہے تو بچے کے چھوٹے چھوٹے کام، یہ کب سوئے گا، کب اٹھے گا، اس کو یہ نہ کھلاؤ، اس کو وہ نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمنٹ نہ کریں، بڑی بات میں بھی مشورہ دیں لیکن فیصلہ بہو پہ ہی چھوڑ دیں۔ پرانے زمانے میں ساسیں کہتی تھیں کہ بہو بیٹی بن کے رہے، لیکن نئے زمانے میں ساسیں کہتی ہیں کہ بہو بہو بن کے رہے۔ اور وہ باتیں جن کا خیال ہمیشہ بہو کو رکھنا چاہیے، اس میں سب سے پہلے عزت دینا ہے۔ ان کو، ساس کو، اپنی عمر اور تجربے کی عزت ضرور دیں۔ آپ ان کی بات کاٹنے سے پہلے 2 سیکنڈ رک جائیں اور کہیں جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ الفاظ بولنے سے لڑائی آدھی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ماننا ہے، نہیں ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن عزت دینا الگ بات ہے۔ اور یہ بات بچیوں کی تربیت کے دوران ماؤں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کو پلٹ کے سختی سے جواب نہ دے۔ میں اپنے بچپن کی بات بتاتی ہوں، جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں چھوٹے بچے ہوتے تھے، اگر امی نے کسی کام کے لیے بلایا تو ہم کہتے تھے کہ نہیں امی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر کوئی کام کہا تو ہم نے پلٹ کے کہنا میں نہیں کروں گی، مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن انکار کرنے کے بعد بھی وہ کام کرنا پڑ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹے جب آپ کی امی آپ کو کام کہتی ہیں تو آپ فوراً پلٹ کے انہیں نہیں نہ کہا کریں، وہ جب بھی آپ کو کوئی کام کہیں، جب بھی کوئی بات کہیں تو آپ انہیں کہیں جی اچھا امی، اس کے بعد اگر آپ وہ کام کر سکتے ہوئے تو کر لیا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے نہیں کہنا۔ آپ نے کام کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، آپ نے صرف جی اچھا کہنا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں، میں کر لیتی ہوں۔ اور یہی وہ فکریں ہیں جن کو آپ ساس کے ساتھ بھی بول سکتی ہیں۔ اگر وہ کچھ اپنا طریقہ بتا رہی ہیں یا کچھ بھی آپ کو مشورہ دے رہی ہیں تو آپ ان کی بات خاموشی سے سن لیں اور اس کے بعد کہیں کہ اچھا امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں اس کو ایسے کرتی ہوں، میں اس کو ایسے بناتی ہوں، اگر میں ایسا کر لوں، اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر میں آپ کے طریقے سے کر لوں گی۔ اس طرح کیا ہوگا کہ یہ جملہ جادو کی طرح کام کرے گا، وہ محسوس کریں گی کہ ان کی ویلیو ہے۔ اگر آپ پیار سے یہ کہہ دیں گی کہ امی میں یہ والا کام ایسے کر لیتی ہوں، اس سے ان کی عزت بھی رہ جائے گی اور تمہارا طریقہ بھی۔ اگر اپنی پرائیویسی بھی چاہیے تو بھی ڈائریکٹ نہ مت بولیں، میں بلکہ کہیں کہ امی آپ کی بات سر آنکھوں پر، بس آج تھک گئی ہوں، میں اس کو کل کر لوں گی۔ بلکہ بہو کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی وہ کام کر رہی ہے تو وہ خود بخود ہی اپنی ساس کو انوالو کرتی رہے، کوئی بھی فیصلہ کرے، کھانا بنا رہی ہے یا بچے کو سنبھال رہی ہے تو ساس سے مشورہ لیتی رہیں کہ امی آپ یہ کیسے بناتی تھیں، یا نمک مرچ ڈالنا ہے تو کم زیادہ کا پوچھ لیں کہ آپ کی کیا روٹین ہے۔ جب تک آپ نئے ہیں، آپ گھر میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، آپ کو تمام معاملات کا نہیں پتہ، تو ساس کو عزت دینے سے، ساس سے پوچھنے سے، یا ہر مشورے میں چھوٹی بات میں ان کو شامل رکھنے سے وہ محسوس کریں گی کہ ان کی بھی ویلیو ہے، ان کی عزت ہے۔ اور سب سے اہم بات ساس اور بہو دونوں کے لیے ہے کہ اگر ان کے درمیان میں کوئی بات ہو گئی ہے تو بیٹے کو بیچ میں مت لائیں۔ اگر ساس سے کوئی شکایت ہے تو وہ اپنے شوہر سے مت کہیں، اور اسی طرح ساس کو اگر بہو سے شکایت ہے تو وہ ڈائریکٹ بہو سے ہی بات کر لے، بیٹے کو کبھی بھی مت بتائے۔ اگر ساس بہو کی ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بتاتی رہے گی، اسی طرح اگر بہو ساس کی کوئی بھی شکایت جو ہے وہ شوہر کو سنائے گی تو اس سے صرف اور صرف گھر کا سکون تباہ ہوگا، اس سے ٹینشن بڑھے گی۔ اس لیے بہو کو یا ساس کو صرف بیٹے سے وہی باتیں شیئر کرنی چاہیے جہاں انہیں اس کی سپورٹ کی ضرورت ہو، باقی باتوں کو وہ خود ہی ہینڈل کریں۔ اور بہو کی ایک بہت بڑی غلطی جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ ساس کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ لوگ نہیں بدلتے، آپ اپنا رد عمل بدل سکتی ہیں۔ اگر وہ بول رہی ہیں تو آپ سن کر مسکرا دیں، خاموش رہیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہو ہر بات جو ہے وہ اس کو برداشت کرتی رہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ رد عمل نہ دے، غصے میں پلٹ کے جواب نہ دے، لیکن اپنی باؤنڈری ضرور بتا دے۔ بہو ساس کو کہہ سکتی ہے کہ امی آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں، لیکن اس طرح بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ 90% ساسیں جو ہیں وہ آرام سے جب بات کی جائے تو وہ سمجھ جاتی ہیں، اگر ان کو عزت دی جائے اور ان کی بات عزت سے سنی جائے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات، اگر ساس اور بہو کی کسی بھی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو ان کو خاموش یا سرد مہری والی جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سکون جو ہے، یہ چپ جو ہے، یہ سکون نہیں ہے، یہ رشتوں میں زہر ہے۔ اس ایسے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور دوری بڑھتی ہے۔ آج آپ 2 دن نہیں بولے، پھر 4 دن نہیں بولیں گے، مہینہ نہیں بولیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب بات کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، اور اس سے گھر کا ماحول بھاری ہو جائے گا۔ اور اس سرد جنگ میں جو سب سے زیادہ پسنے والا ہے وہ یا تو آپ کا بیٹا ہے یا پھر آپ کا شوہر۔ گھر ایک جنت کی مانند ہے، اور جنت کو جنت بنانے کے لیے آپ کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا پڑے گا۔ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ میں نے سالن میں کیا نہیں ڈالا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔